بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جس عورت پر جادو ہو اس عورت میں 4 علامات ہوتی ہیں۔ یہ 4 ان میں سے کوئی ایک بھی دیکھو تو سمجھ جاؤ اس پر جادو کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے، ناظرین دیکھیں، یہ بات سن کر سنبھلنا، کیونکہ یہ عام بات نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جسے لوگ اکثر نہیں مانتے۔ جادو ایک حقیقت ہے، یہ کوئی کہانی نہیں، کوئی وہم نہیں، پرانی سوچ نہیں۔ قرآن نے اسے حقیقت کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے وجود کو تسلیم فرمایا۔ تاریخ گواہ ہے، جادو نے مضبوط دلوں کو بھی اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ عورت، کیونکہ عورت کا دل اس کی روح کے، اس کے جذبات بہت نازک ہوتے ہیں، اس کو نرمی سے بنایا گیا۔ اکثر عورتیں کہتی ہیں، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ دیکھو، یہ سوال یوں ہی نہیں اٹھتا۔ جب بغیر کسی وجہ کے زندگی بوجھ لگنے لگے، جب ہنسی ہوئی عورت اچانک خاموش ہو جائے، دل چاہے سب سے دور بھاگنے کو، جب عبادت کرتے ہوئے دل ڈوبا ہوا ہو۔ بعض اوقات یہ تھکن نہیں ہوتی، صرف ڈپریشن نہیں ہوتا، بلکہ ایک پوشیدہ حملہ ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ انسان کے اندر گھس جاتا ہے۔ سنو، جادو ایسے نہیں ہوتا ڈول بجا کرائے، یہ خاموشی سے آتا ہے، رگ رگ میں اترتا ہے، سوچ بدل دیتا ہے، احساسات کو مفلوج کرتا ہے، عورت کو اس کے اپنے آپ سے بدظن کر دیتا ہے۔ حالانکہ اصل مسئلہ اس کی طاقت نہیں، بلکہ وہ وار ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا۔ یاد رکھنا، جس عورت پر جادو ہو اس میں چند کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک بھی شدت کے ساتھ ظاہر ہو جائے، آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حقیقت کو پہچان لینا نجات کی پہلی سیڑھی ہوتا ہے، ورنہ دیر ہو جائے تو نقصان دل، ایمان اور زندگی تینوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اس عورت میں 4 علامات ہوتی ہیں۔ ایک، یہ بات ذرا سنبھل کر سننا، کیونکہ یہ پہلی علامت بہت خاموش ہوتی ہے، اس کا وار گہرا ہوتا ہے۔ اس عورت کی زندگی سب سے پہلے اس کے اپنے گھر سے بگڑنا شروع ہوتی ہے، سکون برباد ہوتا ہے، اچانک اسے قید خانہ لگتا ہے۔ وہ شوہر جس کی ایک آواز پر دل نرم ہو جاتا ہے، اب زہر لگنے لگتے ہیں۔ ماں باپ، بہن بھائی، ساس سسر، نفرت بڑھتی ہے، چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے۔ یہ نفرت کسی واضح وجہ کے ساتھ نہیں آتی، نہ کوئی بڑا جھگڑا، نہ قابل معافی بات، یا ایسا ظلم جس کا بدلہ بنتا ہو۔ عورت خود حیران ہوتی ہے کہ میں ایسی کیوں ہو گئی ہوں، میں کیوں ہر بات میں بھڑک اٹھتی ہوں۔ اصل مسئلہ وہ ہے جو وہ سمجھ نہیں پاتی۔ جادو عقل پر نہیں، دل اور جذبات پر حملہ کرتا ہے۔ یہ کیفیت اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ عورت اپنے ہی گھر میں اجڑتی ہے، سب اس کے خلاف ہیں، کوئی اسے نہیں سمجھتا، اور یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں رشتے ٹوٹنے کے قریب آ جاتے ہیں۔ جادو کا مقصد یہی ہوتا ہے، محبت کو نفرت میں بدل دینا، سکون کو بے چینی میں، گھر کے میدان کو جنگ بنا دینا۔ اس سے غصہ ہوتا ہے، دل کے اندر اٹھتا ہے، بغیر اجازت زبان پر آ جاتا ہے۔ بعد میں عورت خود رو کر کہتی ہے، میں نے ایسا کیوں کہا، میں ایسی نہیں تھی، مگر تب تک نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت خود میں یہ تبدیلی محسوس کرے، وہ اپنے ہی گھر والوں سے بلا وجہ دور ہوتی جا رہی، تو اسے ہرگز معمولی نہ سمجھے، کیونکہ یہی جو اگر نظر انداز کر دی جائے، آگے بہت بڑا طوفان آ سکتا ہے۔ نمبر 2، دوسری علامت یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ خاموش مگر سب سے زیادہ خوفناک اثر ڈالتی ہے۔ جس عورت پر جادو کیا جاتا ہے، وہ اکثر اپنے سونے کے وقت یا جاگتے لمحوں میں ایسے عجیب و غریب خواب دیکھتی ہے جو معمول سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ اس میں خوفناک کیفیت چھپی ہوتی ہے، ایسا احساس جو دل کو اندر سے ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ کبھی خواب میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سایہ اس کے گرد گھوم رہا ہو، اس کی گرفت سے باہر ہو۔ یہ کیفیت صرف رات کے وقت نہیں بلکہ دن کے وقت بھی اثر ڈالتی ہے۔ عورت خود کو بے اختیار محسوس کرتی ہے، جیسے کوئی غیر مروی طاقت اس کی سوچ اور احساسات پر چھا گئی ہو۔ معمولی بات پر خوف، چھوٹی چھوٹی حرکتوں پر اضطراب، ایک انجانی بے چینی، اسی کیفیت کے اثرات ہیں، وہ خود نہیں جان پاتی یہ سب حقیقی ہے یا اس کے ذہن کا کھیل۔ مگر یہ خطرناک بات ہے، یہ علامت اکثر چھپ کر آتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں عورت صرف حساس یا زیادہ فکر مند ہے، جبکہ اس کے برعکس حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ عورت کی نیند، آرام ذہن میں خوف پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
اس کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے، اس کے دماغ کو الجھا رہی ہے۔ یہ کیفیت انسان کے ایمان اور سکون دونوں پر اثر ڈال سکتی ہے۔ عورت کو نماز اور دعا کرتے ہوئے بے چینی محسوس ہو سکتی ہے، کیونکہ دل و دماغ دونوں پر ایک عجیب دباؤ ہوتا ہے۔ اگر یہ علامت مسلسل دہرائی جائے، وہ عورت جو پہلے ہنستی، آرام محسوس کرتی، اپنے آس پاس کے ماحول سے خوشی محسوس کر خوف اس کے اندر رہتا، کوئی چیز قابو پا رہی ہو تو اسے معمولی نہ سمجھے، کیونکہ یہ علامت جادو کے چالاک، خاموش مگر انتہائی مؤثر پہچان ہے۔ اگر وقت پر اس پر توجہ نہ دی جائے تو آگے آنے والے مشکلات اور زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ نمبر 3، تیسری علامت سب سے زیادہ چھپی اور خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ یہ انسان کے اندرونی سکون کو پوری طرح ہلا دیتی ہے۔ جس عورت پر جادو ہو، اس کے دل میں بغیر کسی ظاہری وجہ کے شدید گھبراہٹ، خوف، بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ اچانک دل دھڑکنے لگتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، دل کہتا ہے کچھ خطرہ قریب ہے، حالانکہ باہر سب کچھ بالکل معمول کے مطابق ہے۔ یہ گھبراہٹ عام پریشانی نہیں ہوتی، یہ وہ خوف ہے جو دل کے اندر سے اٹھتا ہے، دماغ کو الجھا دیتا ہے، عورت کو بے قابو محسوس کراتا ہے۔ شاید یہ بس ذہنی دباؤ ہے، شاید الجھن ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ گھبراہٹ اتنی مستقل ہو جاتی ہے کہ عورت لمحہ لمحہ بے چینی محسوس کرتی ہے، اور یہ سب سے خطرناک پہلو ہے، یہ کیفیت عورت کو ایمان اور روحانی سکون پر اثر ڈالتی ہے۔ دل میں مسلسل خوف، گھبراہٹ ہونے کی وجہ سے عبادت کرتے ہوئے بھی دل ٹھنڈا رہتا ہے، دعا کرنے کے باوجود سکون محسوس نہیں ہوتا، اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی غیر مروی طاقت اس طرف اس کے اوپر چھا گئی ہو۔ یہ علامت معاشرتی زندگی میں بھی اثر ڈالتی ہے۔ عورت بغیر کسی وجہ کے گھبراہٹ اور خوف کی وجہ رشتوں میں بے چینی پیدا کر دیتی ہے۔ گھر کا ماحول، کام کا بوجھ، چھوٹے چھوٹے معاملات سب اس کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی عورت میں یہ کیفیت دیکھیں، بغیر وجہ کے دل میں مسلسل گھبراہٹ، خوف یا بے چینی، کبھی معمولی مت سمجھیں، یہ جادو کی واضح علامت ہے، اسے نظر انداز نہ کیا جائے۔ پریشانی روحانی کمزوری میں بدل سکتا ہے۔ ایمان دونوں کے لیے ضروری ہے۔ جس عورت پر جادو ہو، اس عورت میں 4 علامات ہوتی ہیں۔ نمبر 4، یہ علامت زیادہ سنسی خیز اور خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ یہ عورت کے روحانی تعلق کو متاثر کرتی ہے۔ جس عورت پر جادو کیا جائے، اسے اچانک محسوس ہوتا ہے عبادت کرنے کو دل نہیں چاہتا، نماز جو پہلے سکون کا ذریعہ تھی اب بوجھ بننے لگی، قرآن کی تلاوت جو دل کی راحت دیتی ہے اب کانوں میں بھاری اور دل میں بے چینی محسوس ہوتی ہے، دعا جو پہلے امید کی روشنی تھی اب خالی عمل لگتی ہے، اچانک دل کے سکون کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ عورت خود حیران ہو جاتی ہے، وہ پہلے اتنی پرعزم اور مخلص تھی، اب یہ دل کیوں نہیں لگتا؟ یہ احساس بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی غیر مروی طاقت اس کے دل و دماغ پر چھا گئی ہو۔ یہ علامت سب سے زیادہ خطرناک اس لیے بھی ہے کہ یہ عورت کے ایمان اور روحانی زندگی پر اثر ڈالتی ہے، دل کی بے رخی، بیزاری آہستہ آہستہ عبادت کے محض رسم بنانے پر مجبور کر دیتی ہے، بلکہ ایمان میں بھی دباؤ پیدا ہو سکتا ہے، عورت کے اندر خوف، اضطراب، بے چینی بڑھتی ہے۔ یہ کیفیت معاشرتی اور ذاتی زندگی میں بھی اثر ڈالتی ہے۔ عورت اپنی عبادت سے بیزار ہونے کی وجہ سے دوسروں کے سامنے کمزور لگتی ہے۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ حالت اکثر چھپ کر آتی ہے، عورت کو لگتا ہے کہ شاید یہ کمزوری ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ جادو کی اثر انگیزی ہے۔ اگر آپ کسی عورت میں یہ کیفیت دیکھیں، نماز، دعا یا قرآن سے اچانک بیزاری محسوس ہونا، دل کا شارٹ ہونا، اسے کبھی معمولی بات نہ سمجھیں، یہ جادو کی خاموش مگر خطرناک پہچان ہے۔ وقت پر توجہ نہ دی جائے تو یہ روحانی، نفسیاتی اور جذباتی نقصان پیدا کرتی ہے۔ زندگی میں انسان کو بہت سے لوگ ملتے ہیں، دوست بھی اور دشمن بھی۔ اکثر ہمیں لگتا ہے دشمن وہی ہوتے ہیں جو سامنے کھڑے ہو کر ہمیں نقصان پہنچائیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ دشمنیاں اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ کچھ لفظ کا غلط مطلب نکال جاتے ہیں
कभी छोटी बेदिली हसद हो जाता है। बाज़ औक़ात ये छोटी बातें एक बड़ी आजमाइश की तरफ इशारा करती हैं। ये हकीकत उनके पीछे कोई बड़ी वजह छुपी होती है। सुनो, औरत की ज़िंदगी भी से अलग नहीं। जो औरत अपने घर, अपने शौहर या रिश्तों में अचानक बेचैनी, नफ़रत महसूस करे तो उसकी ये वजह हो सकती है। बाज़ औक़ात ये दुश्मनी के असरात होते हैं। कोई शख्स जो हसद, कीना, बुग़्ज़ रखता है, औरत पर असर डालने के लिए जादू का सहारा ले सकते हैं। हकीकत ये है, बाज़ लोग अपने हसद या बुग़्ज़ को छुपाने के लिए न सिर्फ लफ्ज़ों बल्कि अमाल से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात ख़वातीन खुद भी नापाक या गैर महफूज हालात में रहती हैं। अपने रिश्तों में गैर मुनासिब ताल्लुकात या गलत माहौल की वजह से मुतासिर होती हैं। ऐसे हालात में जादू के असरात उन पर ज़्यादा नुमायाँ होते हैं। कभी कोई दुश्मन नहीं बल्कि माहौल या गैर महफूज रवैये भी जादू के असरात को बढ़ा सकते हैं। दिल की कमजोरी, हसद और बुग़्ज़, नापाकी किसी बड़े माहौल का भी, बुरे माहौल का भी नतीजा होता है। जब जादू पर जादू हो, ये 4 वाज़ेह अलामात दिखाई देती हैं। खुद अपने घर, रिश्तों से बिला वजह नफरत, सोते या जागते अजीब ख्वाब, बगैर वजह के शदीद घबराहट, इबादत से अचानक बेजारी। ये अलामात शिद्दत के साथ ज़ाहिर हों तो मामूली ना समझें, हर पहलू पर असर डाल सकती हैं। अब सुने, जब ये वजूहात और अलामात वाज़ेह हो जाएं तो नज़रअंदाज ना करें। औरत को चाहिए सबसे पहले सब्र और दुआ से काम ले, दिल को मुतमईन रखे, कोशिश करे किसी मशकूक या बदनीयत शख्स के करीब ना जाए, क्योंकि नमाज, दुआ और कुरान की तिलावत दिल और रूह की हिफाजत करती है। जादू के तोड़ के लिए भी कुछ मौसर तरीके हैं जो इस्लाम ने हमें सिखाए हैं। सबसे पहले कि मखसूस आयात सूरह फलक, सूरह नास और आयतुल कुर्सी की तिलावत रोज़ाना करे। रात दिन रूहानी हिफाजत के लिए ये सबसे ताकतवर हथियार है। अपने आप को पाक रखें, नीयत साफ रखें, ज़रूरत हो तो किसी मोतबर इल्म वाले शख्स से मदद लें। जादू की वजूहात और असर मौजूद हैं, मगर अगर वक्त पर पहचाना जाए और अल्लाह की पनाह दुआ। औरत को चाहिए कि वो दिल और रूह दोनों की हिफाजत करे, अपने आस पास के माहौल पर ध्यान दे, किसी भी गैर मामूली कैफियत को नज़रअंदाज ना करे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।